بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی خاتون جنت بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ سامعین ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید و شہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں زندگی میں کم سے کم ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ تمام عزاداران کا قدم قدم چل کے آیا میرے مولا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ صورتحال آپ تمام عزاداران دیکھ سکتے ہیں، مجلس بالکل اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہے اور یہ سلسلہ ذکر صبح سے جاری و ساری ہے۔ یہ کاروان مدحت رواں دواں ہے۔ جتنے اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور جتنے بھی اچھا پڑھنے والے ہیں ابھی ان سب کو میرے بعد میرے مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنا ہے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے دامن میں ہیں ان کے آسرے پہ چند ہی لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر کرتے ہیں، اور آپ سے دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کریں گے۔ حکم تھا مجھے بابا جی کا، ان کے کچھ احسان مجھ پہ ایسے ہیں جو میں کوشش کروں تو میں پھر بھی دور نہیں کر سکتا۔ میرے مولا ان کا سایہ سلامت رکھیں۔ صاحب 2 سے 3 شعر سنیے اور میں آپ کو یہیں سلام کروں اور یہ حالی مدد۔ سامعین ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ بڑی جلدی کے ساتھ، بڑی جلدی کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ مولا کی قسم کوئی وہ رہی کہ دانے برابر بھی اندر وہ گٹاس یا ٹارگٹ والی بات نہیں ہے، کوئی اتنی داد لینی ہے یا اتنی بڑی داد لینی ہے۔ میں کم سے کم 7 گھنٹے کا سفر کر کے جناب کے چہروں کی زیارتوں کے لیے آیا ہوں، اور مجھے بقایا بھی 7 ہی گھنٹے کا سفر کرنا ہے اور 7 ہی منٹ مجھے پڑھنا ہے، اور اسی پہ آپ سے دعائیں سمیٹنی ہیں۔ علی کا چہرہ اجازت لے کے لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ کچھ تقریباً 4 سال دے بعد اس بارگاہ چاون دا اتفاق ہویا ہوئے جی، کتنے منٹ دیا۔ علی کا چہرہ لحد میں، نجم شاہ جی سرکار مصر لکھنؤ سے چلتے چلتے آپ کے علاقے میں آ گئے۔ کچھ نہیں سمجھنا، صرف مہمان سمجھنا ہے۔ میں دوسرا مصرع سامعین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ نے ذرا بھی تنگ نہیں ہونا کہ کوئی میں آپ سے لڑوں گا آپ مجھے داد دیں۔ آپ دوسرے مصرع پہ مسکرا دیں۔ مولا کی قسم یہی میرا توشہ ہے آخرت، اور میں سلام کر رہا ہوں، بس سمجھیں اور مسکرائیں۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، بڑی جو زندگی میں نہ دیکھا۔ علی
کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. 2 لائنیں میں پڑھ چکا ہوں, 5 یا 6 لائنیں مجھے اس طرح کی آپ کو اور سنانی ہے. بس ایسے میں کوئی لڑنا بھیڑنا یا ممبر نہیں کٹنا, وہ چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. آپ جملہ سمجھے اور مسکرائیں, میں گیا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی ذات ضامن ہے. میں 4تھا مصرع پڑھ رہا ہوں, آپ اپنے مجمع سے کہیے گا صرف عدل کریں اور کچھ نہیں چاہیے. ڈھیر دادیں ہو گئیں, ڈھیر دعائیں ہو گئیں, یہ سارا دن سلسلہ ذکر چلتا بھی رہا ہے. علی عباس کو داد نہ بھی ملی تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. بس مسکرائیں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. بس اپنے ہاتھ یہ کھولیے گا, جو زندگی میں فیصلہ نہ ہوئے تو داد دعا کچھ بھی نہیں, فیصلہ ہوئے تو گل لے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو آخری صف تک کے لیے علی عباس مصرع کہنا چاہ رہا ہے, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول, رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. میرے محترم صاحب, رکو علی سے ذرا, نجات مانگے گی امت. بلال, نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی. رکو علی سے ذرا, رکو. سر پلیز, سر آپ مجھے دیکھیں, میں پڑھ رہا ہوں, دیکھیں ایسے نہیں کریں. رکو علی سے, میں جب کوئی ریکوائرمنٹ رکھ ہی نہیں رہا تو کم از کم آپ مجھے دیکھیں تو صحیح. میں انہوں نال گل ہی نہیں کی تھی, میں انہوں تو پچھلے نال گل کی تھی ہے. پلیز, میں ہاں ہی نہیں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. تو آٹا کام ہو گیا بھی. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. چنگا شعر آ گیا بھی, میں انج دپڑ سا تے میرے تے کیس ہو ویسی. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. مصرع نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول, رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. علی سے ذرا 3 قافیے بابا جی پڑھ چکا ہوں, اور 4تھے قافیے پہ اہل دل اہل نظر احباب کی بارگاہ میں علی عباس مصرع کہنا چاہ رہا ہے. علی سے ذرا قافیہ اتر کے دیکھتے ہیں, مر کے دے. وہ بندہ خدا کی قسم مجلس میں بے حضور, بابا جی لکھنؤ کی اصطلاح ہے, کوئی پنجابی شاعری والی بات ہی نہیں ہے. وہ بندہ بے حضور ہے جو مسکرا بھی نہیں سکتا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول, رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, یہ کوہ طور نجف ہے, نظر جھکا کہ چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے. اللہ اللہ. مصرع سمجھ میں آ رہا ہے سامنے؟ یہ کوہ طور نجف ہے, نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے. ایک کلام اور پڑھ لوں اجازت ہو. یہ کوہ طور نجف ہے, نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے. اچھا بھی یہ جو میں نے مصرع ایک پڑھا ہے نا, نجات مانگے گی امت, سرکار فرمائیں گے رکو علی سے ذرا بات کر کے. اسی بیک گراؤنڈ پہ ایک کلام اور سنیے. فارمیٹ یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہی میدان قیامت ہے, خلد کی جانب جنت کی جانب للچاہی نگاہوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور وہاں ماحول کیا ہے. یہی بیک گراؤنڈ ہے, مقدمہ یہی ہے, اب اوپر سے آبیاری نہیں ہے. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ ہائے ہائے, شیر زہرا
بطور خاص میرے مولا کے بڑے محترم مداح بیٹھے ہیں، لفظ لفظ پہ توجہ، شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. دوسرا مصرع پھر چوتھا، شیر زہرا، ای کو بند کر دیں اس کی، تیرے معیار سے آگے، خواص کے لیے عوام کے لیے بات ہی نہیں ہے، تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. یہی سیرت النبی بڑے آرام سے، خدا کی قسم کوئی ریکوائرمنٹ ڈیمانڈ ہے ہی نہیں. آپ مصرع سمجھیے، چوتھا مصرع سننے کے بعد آپ فیصلہ کریں گے، مصرع خود بتائے گا کہ وہ کیا تھا. شیر زہرا تیرے معیار سے، یہ میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں میرے مولا علی عباس عسکری کی زبان میں اتنی توفیق مدد سرائی بخشی ہے کہ میں ہر عزادار کے دل میں جا کر بات اتارا ہوں، اور ہر عزادار کو اتنی توفیق دیں کہ وہ آپ کا نام سن کے صرف مسکرا دے، میں اسی پہ راضی ہوں. شیر زہرا مصرع بتائے گا، وہ میدان قیامت کا بیک گراؤنڈ. بھیا مجھے دیکھنا ہے، شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے انبیاء سید، کم سے کم مصرع کی قیمت کربلا کی زواری ہے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دروانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، یہ ہاتھ میرے مولا کے حرم سے مس ہوں. جو سمجھ گئے مل کے نعرہ حیدری. تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے انبیاء سید ابرار سے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. اچھا خدا کی قسم یہ جو ایک مصرع ہے نا، یہ ایک مصرع ہی پورا قصیدہ ہے، اور یہی شیعہ کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء مل کے بھی میرے آقا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے آقا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ پھر بھی سب سے سوا ہے. تمام انبیاء آپ بھی دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے یہ اتنا کچھ خرچ کیا ہے، سارا سال جلسے پڑھنے پڑتے ہیں، مجالس پڑھنی پڑتی ہیں، اس کے بعد جا کر بندہ اس لیول کا پروگرام کرواتا ہے جہاں اتنے سارے ذاکرین آ سکیں. اب یہ دیکھیے گا، آپ بھلے مجھے داد نہ دیں، وہ کوئی دوسری بات نہیں ہے، میں داد کے پیچھے وہ میں چیزیں چھوڑ چکا ہوں، میں ان کے لیے پڑھتا ہوں جہاں تک میری بات چلی جائے. میں پھر ایک شیعہ پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کے ہاں سیرت النبی کا عقیدہ ہے ہی یہی کہ تمام انبیاء مل بھی جائیں تو میرے آقا کی شان سب سے بلند ہے. زمانہ کہتا ہے وہ ہم جیسے یا ہم ان جیسے. اب یہاں تک صبح ہو جائے گی، ورنہ عقلی اور منطقی باتیں کر کر کے بھی، نہ عقلی اعتبار سے، نہ منصبی اعتبار سے، نہ اعضاء کے اعتبار سے، نہ اشیاء کے اعتبار سے، باوجہ کسی حوالے سے بھی ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. وہ خدا کی محبوب ترین ہستی، وہ صدق و صفا جن کی کائنات، وہ علم و یقین جن کا خزانہ، وہ صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر، وہ کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ، وہ سرور کائنات، وہ نبیوں کے خاتم، وہ باعث تخلیق دو عالم جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں ہم جیسا بنا کے بھیجا. اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. اللہ کہ وہ کسی اعتبار سے ہم جیسے بن کے آئے ہیں، مگر ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، نہ عقل کے اعتبار سے، نہ منصبی اعتبار سے، نہ اعضاء کے اعتبار سے، نہ اشیاء کے. بن کے ہم جیسے آئے ہیں. یہ ہاتھ، یہ چہرہ ایسے دکھتے تھے لیکن ایسے تھے نہیں. ان علمین کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں یہ میرا ہاتھ ہے، ہاتھ میرے سرکار کا بھی تھا. بابا جی بندہ بتانے جو مسکرایا تک بھی نہیں حسنین کے نانا کی شان پہ، میں کم از کم اس سے وجہ تو پوچھوں یہ میرا ہاتھ ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا. میں چاروں طبقات پہ بات کر سکتا ہوں، عقلی، منصبی، اعضاء، اشیاء، لیکن بن کے آئے تو اعضاء پہ بات سن. خدا کی قسم صبح ہو جائے گی، یہ میرا ہاتھ ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا. یہ میرا ہاتھ خدا نہ خواستہ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے، اور تاریخ کہتی ہے میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے. چاند انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے. یہ جھولی پھیلا رہا ہوں آخری صف تک کے لیے، یہ بات ساتھ لے کے جانا. بھلے مجھے داد نہ بھی ملی تو مجھے رنج غم علم نہیں رہے گا. عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ وہ ہم جیسے
जैसे कि हम उन जैसे, अरे वो हम जैसे बन के आए मगर हम उन जैसे नहीं। ये हाथ मेरा भी है, हाथ मेरे आका का भी था, ये हाथ टूट भी सकता है। और वो हाथ वो है कि अगर अंगुष्ठ इशारा करे तो चांद दो टुकड़े होता है। फिलहाल वो हाथ इशारा करे तो दरख्त के कलमा पड़ते हैं, वो हाथ इशारा करे बाबा जी बादल पलट के आ जाते हैं, उन हाथों के ऊपर पत्थर आए तो पत्थर कलमा पड़ते हैं, वो हाथ इशारा करे तो गो दौड़ती हुई पलट के आती है और आके कलमा पड़ती है। ये मेरे बाल हैं, ये बढ़ते भी रहते हैं, ये गिरते भी रहते हैं, ये बाल टूटते भी रहते हैं, ये बाल आना बंद भी होते हैं। लेकिन शिया सुन्नी तारीख 73 फिरके लिखते हैं मेरे आका के बाल वो थे कि अगर हर कल अपने ताज में रखे तो वो दर्द सर से शिफायाब हो जाता है। बाबा जी एक बाल अगर अबू साले के घर में रह जाए तो तमाम रात फरिश्ते उसका घर का तवाफ और तस्बीह करते हैं। या रसूल अल्लाह, अली अब्बास अस्करी को समझ नहीं आई जब एक बाल का ये हाल है तो सारी आल का क्या हाल है। अली मौला, अली मौला, जरा जल्दी करें। अद्दी कच्ची शायर देता है किसी को महबूब अपना नहीं इथाई खलोते रहो, इथाई खलो। हुण मैं पढ़दा अल्लाह करे तुहानू समझ लगे। तो पिछले पासे हुण बाबा जी हुण दाद पे मंगदा, इस तो पहले दाद नहीं मंगी। उता बाणा नहीं सर जी, बाणा नहीं। तो हुण दसना है जेड़ा दाद नहीं देंदा। खुदा की कसम 10 घंटे भी बात हो तो सीरतुन नबी पे अली अब्बास अस्करी के पास उससे बड़ी बात ही नहीं है। मिसरा इश्के नबी से पहले ये सीने का हाल था। इश्के नबी से पहले बाबा जी बंदा बताने जो हाथ ना उठाए, अरे इश्के नबी से पहले ये सीने का हाल था जैसे नबी से पहले मदीने का हाल था। मोहतरम साहब, इश्के नबी से पहले ये सीने का हाल था जैसे औन साबिर साहब, जैसे नबी से पहले मदीने का, मेरी मजलिस आपने नहीं पढ़ी, जैसे नबी से पहले मदीने का, दादी ये आपके नहीं है, जैसे नबी से पहले मदीने का। एक सलाम और सुनिए और इसी पे सलाम। सामीन मिसरा अर्ज कर रहा हूं कि मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता। अब यहाँ पे शेर वाला माहौल है, मेरे ख्याल से बात वाली बात नहीं है। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं। मौलाना बिलाल काज़मी के मिसरे, इज्जत हुसैन की कसम, लंदन उनके सामने बैठ के मैं ऐसे हाथ बांध रहा था कि किबला किस लेवल पे जाते हैं तो ऐसे मिसरे मेरे मौला देते हैं। आम बंदे की बिसात की बात ही, आपने बड़े बड़े शायर सुने होंगे। बाबा जी पाकिस्तान में ये रिवाज ही नहीं है। मिसरा मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। और ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी, ये मेरे शहर का हाफिज भी, बड़े लोगों के बच्चे भी बड़े मालूम होते हैं। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। ये मेरे शहर का मिस्टर फिरोजी दादेमन, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, कैसा हाफिज है बाबा जी, कैसा हाफिज। जलाल कासिम जरवली का शेर सुनिए, कैसा हाफिज है। वो बता रहे हैं कि ये हाफिज है कैसा। अब जो नहीं समझे उनको बताने के लिए कि हाफिज साहब क्या है। जलाल कासिम कहते हैं पूछ मत मस्जूद का मतलब जिसे सजदा हो रहा हो। वो कहते हैं पूछ मत रोज़ाए अब्बास से क्या ले आए, पाक दिल हो गए हम लोग वफा ले आए। और देख कर मुफ्ती के सजदों को ये बोला मस्जूद, तुमसे क्या हमने मंगाया था, ये क्या ले आया। बैठा है कोई मजमे में शायरी सुनने, हाथ चाहता जरा समझ गए हो मिल के नारे हैदरिया। चाचा जी नारा नारा
या अली, रुबाई नहीं नारा, पूछ मत रोज़ा अब्बास से। मुझे मौला की कसम मैं हाजिरी लगवाने के लिए खड़ा हुआ था, मैं कोई दाद लेने के लिए खड़ा नहीं हुआ था। अब बात उस तरफ चल गई है, मुझे बंदा बताना जो बोलता नहीं है। और साबिर साहब एक मिनट के लिए अपनी बात रोकिएगा। शेर अली के पास के कद से बड़ा आ गया मिसरा, मुझे सर कैमरा मैन मुझे बंदा बताए जो हाथ नहीं उठाता। मुझे वो बाबा जी इन अलमैन की कसम, इससे नीचे बात नहीं, कुछ नहीं तो 3.5-4 लाख का मजमा आपके नौकर के सामने इंचोली बैठा था। ये जनाब नदीम सरवर साहब को मेरे बात पढ़ना था। मौला की कसम मिसरा कहने के बाद वो पूरा कराची पांव पे उठ के बोल रहा था। अपने मजमे से कहें बस मिसरा समझे, बहुत बड़ा मसला अस्करी हल करके जा रहा है। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। और माफी मांग के कह रहा हूं, फलक से दुम्बे का आना समझ तो आता है, अली का अर्श पे जाना समझ नहीं आता। जड़ समझ गए हो मिलके बोलो सखी लाल कलंदर। मुझे क्या मिसरा पढ़ा उठो उठो आज उठो भाई बाबर यावें तो मैं मेरे सरदार आ गए, मैं मिसरा पढ़ा। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे आली मर्तबत इज्जत माब बुजुर्ग वारम आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत मेरे मौला के बहुत मंजूरी वाले मद्दा मखदूमुल मुल्क बाबा सैयद जरगाम शाह जी सरकार तशरीफ ले आए। मौला हमेशा साया सलामत रखे। बाबा जी बाबा जी बंदा खिलाड़ी बैठा शेर पढ़ने वास्ते थोड़ा इंतजार है। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा। बाबा जी पूरा दिन यहाँ रख दे और ये चौथी लाइन एक तरफ, बहुत जल्दी मैं पढ़ सकता था, मैंने बाबा जी का इंतजार किया, ये आए तो मैं इनसे भी दुआ लूं। और फिर कह रहा हूं मेरी बात शिया से नहीं, मेरी बात अहले सुन्नत भाइयों से भी है जो मजलिस में आए हैं। मुझे अहले सुन्नत मौलाई भाइयों की दुआ जरूर चाहिए। जो किसी मजबूरी की वजह से नहीं आए, अली अब्बास उनसे गिला भी नहीं कर रहा, लेकिन जो ये बातें करते हैं मैं उन्हें जवाब दे। बाबा जी मिंबर छोड़ रहा हूं, मजमा उठे दाद थोड़ी है बात, बंदा बताना कैमरामैन जो हाथ नहीं उठाता। मौलाना शम्स तबरेज के बाद अरगाम शाह जी मिसरे वो फरमाते हैं मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ए मुनकरे इकरार अलीजुन वलीजुल्लाह दहलीज़े नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। जड़े समझ गए हो मिल के नारे